گھر میں لوگ رو رہے تھے کہ ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے. اس لیے خدمت خلق جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ ہمارے زمانے، ہم اس زمانے میں کثرت نوافل اور کثرت جو نا انفرادی عبادت والے کا کمال نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عوام میں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کیا اخلاق اور کیا خدمات ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تابعی سے کہا، وہ بھی تابعی تھے، کسی تابعی سے بات نے قول نقل کی. اتنی اہمیت ہے. اپنی فکر تو سب کر لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ حصہ کتنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے عیال ہے. احب الخلق اللہ من احسن الی عیالی، اللہ کو سب سے زیادہ مخلوق میں وہ پسند ہے جو اس کی عیال کی ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو دیکھو ایک آدمی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بال بچوں کا خیال کرے، آپ کا دوست، آپ کا عزیز خبر گیری کرے، تو آپ کو بنسبت اس کہ وہ آپ کے ساتھ کرے اور ان کا نہ کرے وہ زیادہ پسند جو آپ کے عیال سے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں نا. آپ تو اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں. وہ چلا جائے گا، وہ چھوٹے بچے ہیں گھر میں، وہ خواتین ہیں، وہ خبر گیری کرتے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہو، کچھ ہے، وہ چیز چاہیے، وہ چاہیے، تو انسان کے دل میں اس کی کتنی محبت. فرمایا حب الخیر اللہ من احسن علی خیال عیالی، اللہ کی عیال. جتنے بھی عوام وہ کام جو عامت المسلمین کو جس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ کام اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ کام ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ بھئی انفرادی بات کے پیچھے لگا رہا ہے اور کسی کو نہ پوچھے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کی مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کو بہت پیاری ہے. اس لیے انسان یہ چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مانگے، ان کے لیے بھی دل میں وہ کرے. ہمارے حضرت شاہ کی مقصد ہمیشہ دعا کرتے تھے. اب میں انگلینڈ گیا تھا پچھلے مہینے میں، انگلینڈ کا دورہ تھا، میں ہر جگہ دعا کرتا تو لوگ بڑے حیران ہو گئے تھے. جی پہلی دفعہ سنا ہے کہ مولانا صاحب تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمارے شیخ نے ہمیں کہا اللہ جو مومنین ہیں ان کو تو ولی بنا دے اور جو یہ غیر مومن ہیں ان کو مومن بنا دے. مسلمان تو ولایت پر چلے جائیں اور یہ اسلام میں آ جائیں. اسلام میں آئیں گے تو پہلی والی دعا بھی لگ جائے گی. غیر مومن کو بھی یہ ولایت اپنی جو ہے ایمان کی دولت پہ الحمدللہ مانگنے سے بہت ملتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا رہتا ہے. اس لیے سب اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے رب العالمین فرمایا، رب المسلمین نہیں فرمایا. مسلمانوں کو پالنے والوں، پورے عالم کو، اس میں ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، سب کا میں رب ہوں. واقعہ جو آتا ہے کہ جی ایک شرابی کو ایک بچھو کے ذریعے اس سانپ کاٹنے لگا تھا شرابی کو، تو بچھو نے آ کر اس کو مارا. مشہور واقعہ ذوالنون مصری کا. کہ اللہ میاں آپ اس شراب اتنا خیال فرما رہے ہیں کہ میں رب المطیعین اور رب الصالحین تھوڑی ہوں، میں تو رب العالمین تو میرے بندہ ہے. روزہ اقدس پر لوگ حاضر ہوتے ہیں. میں کبھی حاضری ہماری ہوتی تو دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت صحیح نہیں ہوتی، تو پھر ہم جیسے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی دل میں حقارت ہم لے آتے ہیں کہ یاد دیکھو جی شکل نہیں بنائے آیا ہوا ہے جی. ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو فرمایا میں تمہارا باپ ہوں. حدیث میں آتا ہے ازواج امہاتہم، وہ مائیں ہیں تو میں باپ کی طرح ہوں. انا لکم بمنزلۃ والد. اب بتاؤ اولاد میں نالائق جو ہوتا ہے تو کیا والدین کے دل سے محبت ختم ہو جاتی؟ وہ اس کے لیے زیادہ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے یہ آ رہے ہیں اس قسم کے، لیکن آپ اور نگاہ سے، ہم اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دیکھو لیکن آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ تو دیکھنا چاہیے نا. تو
تو اللہ تعالیٰ جب خالق ہے اور ساری اس کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اور نگاہ سے دے دے، ورنہ سب کی روٹی بند ہو جائے. انہیں کو روٹی ملے جو پوری نماز پڑھی، شام کو روٹی نہ ملے، سب روٹی کھا رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. اللہ فرمایا تم اور انداز میں دے، اس لیے تو فرمایا کسی مخلوق کے کھاتے میں نہیں ڈالا، ورنہ کسی کو کچھ بھی نہ ملتا. اپنے ہاتھ میں رکھا سارا نظام. رحمت العالمین رحمت العالمین اور رب العالمین رحمت العالمین، دونوں میں عالمین کا لفظ ہے. پورے عالم متعین ہوں یا عاصی ہوں، سب کے لیے ذات پیغمبر رحمت ہے. سبحان اللہ. اس لیے انسان کبھی بھی، اس لیے حضرت بنوری سخت تک فرمایا کبھی بھی اپنی ظاہری اولیے پر ناز نہ کرو، پتہ نہیں اندر کس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، ہمیں کیا معلوم، وہ جانتے ہیں. اس کو ظاہری اس کو لے کر اپنے موازنہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حرمین شریفین میں سب سے بڑا کام دل اور نظر کی حفاظت کرنا، دل کو سنبھال کر رکھنا، ادھر ادھر نہ جانے دو. اور نظر سے دیکھو، نظاروں کی وجہ سے موازنہ نہیں کرو، یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، میں کیسا پتہ نہیں ہو تو ان کو معلوم ہے، اگر کوئی وجہ تو ہوگی جو بلایا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کہ اگر بادشاہ کسی چوڑے چمار کو شاہی مہمان کے طور پر بلا لے، یہ بتاؤ اس کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ یہ تو دیکھو مہمان کس کا ہے. اللہ مہمان کس کا سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب. مہمان کس کا ہے؟ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ یہ تو فلانا ہے؟ شاہی مہمان ہے اس وقت، اللہ رسول کا مہمان ہے، شاہی مہمان بھی کچھ نہیں اس کے ساتھ. اگر کسی عورت کو بری نظر سے دیکھو گے وہاں پر تو فرمایا کہ کوئی معمولی آدمی بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے مہمان کو کوئی بری نظر سے دیکھے، وہ مرنے مار تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پیغمبر فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس میں میری ذات ہے. یہ ان کے مہمان بلکہ ادب احترام میں اپنی ماں سے بھی زیادہ ان کو محترم سمجھا. یہ سے شاہی مہمان اللہ رسول کی. ماشاء